السلام علیکم۔ ایک نئی نماز، ایک نیا طریقہ نماز پڑھنے کا، ایک نیا دین، ایک نیا اسلام جو فاروق خان رضوی نے بتایا۔ یہ نماز وہ ساری نمازوں سے الگ ہے جو نبی نے بتائی۔ یہ نماز وہ ساری نمازوں سے الگ ہے جو نبی نے پڑھی یا صحابہ نے پڑھی۔ ایسی نماز جو اللہ نے نہیں بتائی، ایسی نماز جو کبھی رسول اللہ نے نہیں پڑھی، ایسی نماز جو کبھی صحابہ نے نہیں پڑھی۔ وہ نماز کا طریقہ آج فاروق خان رضوی نے بتایا، ایک نئی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ مسجد موجود ہے آج بھی بازار کی، پرانی مسجد تھی اس وقت، اب تو بن گئی ہے ماشاءاللہ۔ وہی سیتا برڈی کی مسجد ہے، پبجی چاہتی ہے اور سرکار تاج الاولیاء مغرب کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، بگی سے کوچوان کو کہتے ہیں روک دیں یہیں پر ہی، اس نے روک دیا۔ روکنے کے بعد اچھا ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت بابا یوسف شاہ فرماتے ہیں کہ کوچوان کو یہ حکم تھا حضرت کا، گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیتا تھا، اپنی مرضی سے وہ چلاتا نہیں تھا گھوڑے کو، جدھر جی چاہتا گھوڑے ادھر ہی چلتے رہتے تھے۔ چنانچہ وہ مسجد کے پاس گھوڑے آ گئے، حضرت نے فرمایا ان کو روک دے، اس نے روک دیا۔ آپ بگی سے تشریف لاتے ہیں، اذان تو مکمل ہو چکی تھی، امام صاحب مصلی پہ بیٹھے تھے، بس اقامت کا انتظار ہو رہا تھا کہ ادھر اقامت ہو اور نماز پڑھائی جائے۔ جیسے لوگوں نے دیکھا سرکار تاج الاولیاء تشریف لائے ہیں، سب ادب سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے۔ کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب بھی آگے بڑھے، دست بوسی کی، کا سرکار ذہ نصیب شہنشاہ ولایت شہنشاہ اقلیم ہاں تشریف لایا ہے، حضور آپ ہی نماز پڑھائے، ہم خادم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ مصلی پہ کھڑے کر دیا، اب حضرت نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ اب جب نماز شروع کی تو بڑی عجیب و غریب نماز تھی، 3 رکعت تھی، کبھی 4 سجدے ہوتے ہیں، کبھی رکوع پہ رکوع ہو رہا ہے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تیسری میں بھی کھڑے ہو گئے، رکعت پہ رکعت، سجدے پہ سجدے، بس عجیب و غریب نماز ہے۔ کبھی کتنے جو جہاں سجدے کا جی چاہتا ہے سجدہ کرتے، سلام پھیرتے ہی نہیں ہے۔ لوگ بڑے پریشان، یار یہ کون سی نماز ہے مغرب کی، آج تک ایسی نماز پڑھی نہیں، 3 ہوتی تھی، یہ 5 سجدے، 6 سجدے، کبھی رکوع پہ رکوع، آیت پہ آیت، سورت پہ سورت، عجیب معاملہ چل رہا ہے۔ ایک والہانہ عاشق کی نماز چل رہی تھی، قوم میں تو گروپ ہو گئے، وہاں پر انتشار ہو گیا۔ ایک طبقہ سوچتا ہے نماز نہیں ہوئی اپنی، یار پیچھے ہٹیں گے، سلام پھیریں گے، نماز لوٹا دیں گے۔ دوسروں نے کہا نہیں نہیں، اب تک تو صرف اٹھک بیٹھک کرتے تھے، نماز تو آج حقیقی ہو رہی ہے، یہی نماز کی معراج ہے، اور آج کی نماز تو ایسی قبول ہے کہ اسی نماز کے عوض بخش دیے جائیں گے۔ دل میں عقیدت تھی، نماز لوٹانے کے خیال قطن نہ آیا۔ سرکار تاج الاولیاء نے بہت دیر کے بعد سلام پھیرا، مصلی پہ بیٹھے ہیں، اب انتظار ہو رہا ہے حضرت دعا فرمائیں تو سنتیں ادا کریں، دعا بھی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن وہ کچھ عنصر جو ان کے دل میں تھا، اس شبہ جو دل میں کہ نماز نہیں ہوئی، انہوں نے سوچا نماز لوٹا دی جائے۔ وہ آئے اور انہوں نے نماز لوٹانا شروع کیا۔ ادھر سرکار بیٹھے رہے بہت دیر تک، ادھر ان کی نماز ختم ہوئی۔ جیسی ہی نماز ختم ہوئی تو حضور تاج الاولیاء اچانک جھٹکے کے ساتھ، تیزی کے ساتھ مصلی سے بغیر دعا کیے ہوئے اٹھتے ہیں اور بگی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب جانے لگے تو ان لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا، بیچ میں ان کو گھیر لیا سرکار کا، حضور مانا کہ آپ ایک بزرگ ہیں، لوگ آپ کو ولی کہتے ہیں، مگر ولی ہو کر ایسی نماز آج تک ہم نے ایسی نماز نہ پڑھی۔ یہ کون سی نماز تھی جس میں کئی سجدے تھے اور کئی رکوع تھے اور کئی رکعتیں، ایسی نماز تو ہم نے نہیں پڑھی۔ آپ مسکرا دیے، مسکرانے کے بعد بکی کی طرف بڑھے، واپس پلٹتے ہیں، ایسے آتے جیسے گویا اب جواب دینا ضروری سمجھ رہے ہیں۔ آ کے فرماتے ہو جی بابو، جیسا کتاب میں لکھا تم ویسی نماز پڑھتے، اور جیسا کتاب والا بولتا تھا جو دن ویسی نماز پڑھتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت 239 میں،
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو پیدل یا سواری ہی صحیح، پھر جب امن پاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اور ایک حدیث کچھ اس طرح سے ہے، مالک بن حویرث نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن اور رات قیام رہا۔ آپ بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو۔ مالک نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے یوں کہا کہ وہ باتیں مجھے یاد ہیں، یا یوں کہا کہ مجھ کو یاد نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم سے سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 631۔ اب آپ لوگ خود ہی سوچ لو کہ جو انسان قرآن اور حدیث کا انکار کرے وہ کیا ہے۔